ورنہ جو آپ کی اپنی ہے نفس جو ہے وہ آپ کو گناہ پہ اتارے گا. تو دوسری طرف نیکی ہے, نیکی بھی آپ خود نہیں کر سکتے. تو آپ جو بھی کرتے ہیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق, تو ایسی صورت میں دو چیز, یا آپ نیکی کر رہے ہیں نمبر 1, یا آپ نیکی نہیں کر رہے, یا آپ گناہ کر رہے ہیں یا آپ گناہ نہیں کر رہے. یہ 4 صورتیں ہیں. جب آپ گناہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب اللہ کی توفیق سے نہیں کر رہے. تو جب بھی آپ گناہ نہ کریں تو پھر اللہ کا شکر شکر شکر. جب آپ نیکی کر رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. جب بھی آپ نیکی آپ کے سامنے نظر آئے اپنی کوئی, شکر شکر شکر. نیکی نہیں کر رہے تو یہ آپ کی اپنی کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے توفیق نہیں مل رہی. توبہ 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 توبہ. گناہ اپنی لذت کے لیے کر رہے ہیں. توبہ 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 توبہ. تو 2 مقام شکر ہے اس میں اور 2 مقام توبہ. ساری آپ کی زندگی جو ہے یہ اس کے کردار کی بات ہے. اعمال کے حساب سے اگر آپ یوں کریں دنیا کو, اعمال کا حساب کتاب ہوگا. اب ایک بندے نے گناہ کیا اور اس نے توبہ کر لی اللہ سے اور نادم ہو گیا تو اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہ کوئی بات نہیں, میں ریئلائز کیا ہے نا, نہیں نہ کرنا چاہیے تھا, میں توبہ کی ہے, ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اتنی وسیع اللہ کی رحمت ہے, اتنا وسیع اللہ کی رحمت ہے کہ اس میں مایوسی کی گنجائش نہیں. کوئی بندہ بڑے سے بڑا 99 قتل کیے تھے اس نے, 99 قتل کیے تھے. مشہور واقعہ جو ہے, مولوی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی میں نے 99 قتل کیے, کیا کوئی بخشش کی صورت ہے؟ اس نے کہا کہ وہ 99 قتل کر کے میرے پاس آیا اور بخشش کی صورت پوچھ رہا ہے, کہ کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے تلوار نکال کے اس نے لا کے پورے 100. مگر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا کہ میں نے جو بھی کیا میں نے غلط, اور وہ توبہ توبہ توبہ. پھر اس کو ایسے توبہ اس پہ غالب آئی, وہ گھر جانے سے پہلے وہ بہت ہوئی. پھر یہ ہے روایت میں کہ فاصلہ ماپا گیا. جس سے وہ دونوں والے چلے گئے نا, ایک جنت والے ایک دوزخ والے. وہ کہ ہمارا بندہ ہے, وہ کہ ہمارا بندہ. فاصلہ ماپا گیا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہو, توبہ کو بہت پسند. سبحان اللہ. پاک نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس کو کھولیے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات میرے سے بالکل مایوس نہ ہو, بالکل میری رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور بندے کو تو یہ دل میں اس کے ہونا چاہیے, ہر بندے کے دل میں یہ ہونا چاہیے, مسلمانوں کے دل میں, کہ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے یہاں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو یہ نہ خیال کرے کہ میں بڑا متقی ہوں. ایک آیت مبارک ہے کہ ہم جانتے ہیں کتنے متقی ہوتے ہیں. اللہ میں مانتا ہے, ہم جانتے ہیں کتنے متقی. تو متقی کی اپنے آپ کو متقی پہ ناز کرنے کی اور وہ نہیں, گنجائش نہیں. تقویٰ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے. اور اس لیے جو بھی تقویٰ آپ کو اپنے اندر نظر آئے اس پہ آپ اللہ کا جتنا شکر کریں آپ, اور اپنی غلطی جب نظر آئے تو
مایوس نہ ہو، توبہ کریں، اقرار کریں اپنے اللہ رب کے سامنے کہ یا اللہ پاک تمہاری غلطی ہے، یہ غلطی میرے میں ہے، مجھے معاف فرما دے، مگر اس غلطی کو تو ہی میرے اندر سے دور کر سکتا ہے، میں آگے میں مگر جب تک غلطی آپ کر رہے ہیں تو آپ خود ہی قصوروار ہیں، کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی رکاوٹ ہے آپ ہی کے اندر جس کی وجہ سے آپ کو توفیق نہیں ملتی گناہ سے بچنے کی بھی اور اسی طرح نیکی کرنے کی۔ کہ اللہ پاک جو بھی رکاوٹ ہے میرے اندر وہ تو ہی دور فرما سکتا ہے، میں تو نہیں دوں، تو رکاوٹ دور فرما دے اور مجھے توفیق عطا فرما دے۔ تو ہر جگہ کنفیشن، ایمان کا نام، ایمان کس کا نام ہے؟ ماننے کا نام، اقرار کا نام ہے، اعتراف کا نام ہے، بالکل ہاں جی، یہی ہے نا، یہی ایمان ہے۔ اور ایمان سارا کا سارا حق پہ کھڑا ہوا ہے، سچ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی پہ قرآن شریف نازل فرمایا کہ جنہوں نے نبوت سے 40 سال پہلے بھی کبھی سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم سچ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ حق نازل فرمایا تاکہ جو وہ بات کریں گے وہ حق اور سچ کریں گے، اپنی طرف سے بھی کریں گے تو حق سچ نکلے گا، اور جو میرا بیان کرے گا وہ بھی حق سچ ہوگا، کیونکہ یہ تو جھوٹ تو قریب سے بھی نہیں گزرا۔ تو اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کو فالو کرو، ان کو کاپی کرو، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ایگزامپل ہے کہ جو میں نے تخلیق کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے ان کی طرح ہو جائیں، یہ اللہ کی چاہت ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں سارے۔ جو جتنا قریب ترین ہوگا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی وہ میرے قریب ترین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو ہم کم از کم اپنے حلقہ احباب کے لیے تو رحمت ہوں۔ یہ ہے سنت کی پیروی۔ ساری کی ساری عمارت اسلام کی سچ پہ کھڑی، سچ پہ۔ ایک بندہ جو سچ نہیں بولتا، یہ بات بڑی، یعنی اب تو خیر ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی ہے لکھنے والی، ورنہ کہا جاتا ہے لکھنے والی۔ ساری کی ساری عمارت اسلام کی سچ پہ۔ جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن کی تعریف، مومن کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں ہے یہ پتہ ہے؟ آپ نے غور کیا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری نماز میں، ہماری اذان میں، ہمارے وضو میں، ہمارے وضو کے بعد، ہمارے سلام پھیرنے کے بعد، پہلے ہر جگہ کیا ہے؟ ہم گواہی دیتے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو گواہی تو سچے کی ہوتی ہے، قبول جھوٹے کی تو ہوتی نہیں۔ اب اگر میں اشہد لا الہ الا اللہ میرا قبول نہ ہو، خدا نخواستہ، اللہ معاف فرمائے، معاذ اللہ، تو پھر میری نماز ہی نہیں۔ تحیات میں پڑھتے ہیں نا، تحیات
اشہد اللہ اللہ نے بھائی تو جھوٹا تھا تو جھوٹے کی تو گواہی ہوتی ہی نہیں. اچھا جی اچھا جی پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنتی ہوگا. انہوں نے فرمایا تھا جو زبان سے بھی پڑھے گا اور دل سے گاجی میں دل سے بھی تصدیق. تو بھائی جھوٹا جو ہے ہمیں کیا پتا تو جھوٹا بندہ ہے, ہمیں کیا پتا تو دل سے کہہ رہا تھا نہیں کہہ رہا تھا, تو زبان سے کہتا تھا. لوگوں کو کیا پتا تیرا, میں دلوں کے حال جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کیا کیس تھا کہ تو بتا دل سے کہتا تھا تو جو جھوٹا ہے اس کا تو کلمہ بھی ریت پہ کھڑا ہے, گواہی اس کی قبول نہیں ہے. تو ہمیں تو مولویوں نے الجھایا دیوبندی بریلوی میں, وہابی اور شیعہ میں الجھایا. بھائی اصل تو یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, سچ کو پکڑنا ہے. ورنہ تو آپ کو اللہ میں اس کے یہ کیا ہے, کون سا امت ہے, کیڑا امتی ہے, تو جھوٹا بندہ ہے. کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا میں. جتنے بھی ادھر کھڑے آپ کے سو کالڈ امتی جتنے بھی جھوٹے کو ساری لائن کرو. کتنی ڈینجرس چیز ہے, اس سے ڈینجرس کیا ہوگا. میں دفتر میں کسی میں کام کرتا ہوں, میں ڈائریکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں, ڈائریکٹر صاحب وہ فلانے بندے نے اینج کیا ہے, ڈائریکٹر صاحب کہا تو جھوٹا انسان ہے, ساروں کو پتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, میں کیسے تیری بات مان لوں. ایک سچا بندہ جائے جس کی ریپوٹیشن ہو کہ سچا بندہ ہے, وہ جا کے کہ جی وہ ڈائریکٹر صاحب کہیں گے بالکل مان لیں گے. کوئی اعتراض کرے گا وہ کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے نہیں سچا بندہ. یہ حق اور باطل کی جنگ ڈے ون سے. جب اللہ میں نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے, شیطان کہتا جی میں ہوں. تو جس نے اللہ کی بات جو نہیں مانتے وہ باطل میں چلے جاتے ہیں, وہ پھر ان کو پیار ہی جھوٹ سے ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کی بات ماننے والے لوگ ہیں وہ سچ بولنے والے لوگ ہیں, سچ بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیں نا حضرت میران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے, ڈاکو نے پکڑ لیا اور شاید کوئی محفوظ جگہ پہ چپل میں کہاں جراب میں کہیں پیسے رکھے ہوئے تھے, بات مان کے رکھے ہوئے تھے. تلاشی بھی وہ نہیں ملے, کبھی اور کسی کے پیسے تو نہیں ان کا میرے پاس. بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں تو نہیں ملے, جھوٹ نہیں بولتے, پیران پیر بنے. تو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو تو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. ایک پورا نظام جھوٹ پہ چل رہا ہے, اور پتہ ہونے کے باوجود کہ جھوٹا ہے سارا معاملہ, ایک خلقت اس جھوٹ کے پیچھے لگی. خلقت جب جھوٹ کا یہ عالم ہو, جھوٹ کا کیا ہے کہ جی حدیث شریف ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کوئی بلا تحقیق ایک بات سنو اور آگے پہنچو. سوشل میڈیا میں بغیر تحقیق کے لوگ آگے چلتے ہیں. تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی. یہ اس میں مین جو ہے نا یہ ہے کہ سچ, حق اور باطل, اور اگر کسی کے اندر جھوٹ ہے وہ جائے گا کس طرح,
وہ اسی طرح جائے گا جس طرح کے گلاس میں ہوا ہے، اس میں پانی ڈالیں تو ہوا نکل جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا علاج ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ. حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. بے شک باطل بھاگنے والے ہیں. ہوا نہیں نکل سکتی، آپ کسی کو کوئی طریقہ نہیں ہے ہوا گلاس میں سے نکالنا. یہ ڈسپلیس ہو سکتی ہے، اس میں آپ پانی ڈالیں ہوا نکل جائے. حق آپ اپنے اندر لائیں، آپ میں باطل نکل جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو. کیوں؟ سچوں کے ساتھ بیٹھو گے تو یہ جھوٹ جو اندر ہے ریپلیس ہو جائے گا سچ. یہ حکمت ہے سچوں کے پاس. جھوٹوں کے پاس بیٹھو گے تو وہ سچ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ سچ اور جھوٹ اکٹھے نہیں رہ سکتے. جیسے ادھر سچ ہے ادھر جھوٹ ہے تو جھوٹ پر ہوتا ہے. سچ کے سچ جس طرح دو میگنیٹس ہیں نا، ساؤتھ پول کے سامنے کریں نا تو وہ ریپیل کریں، ساؤتھ پول نارتھ پول کریں گے وہ اٹریکٹ کریں. آپ کو بڑی سخت بھوک لگی ہو، آپ کھانے کی طرف اٹریکٹ ہو گئے. پیٹ بھرا ہوا تو کھانا رکھا ہو تو آپ پرے منہ کر لیں گے. پیٹ بھرا تو ریپلشن اور اٹریکشن. تو حق جب آتا ہے تو وہ جو اہل حق جو ہے ان سے ہی حق نکلتا ہے. اے سی سے ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے. اے سی کے بعد بیٹھیں گے تو گرمائی تو نہیں آئے گی. اس لیے اللہ نے کتنا بڑا علاج تجویز فرمایا ہے سچ اندر ڈالنے کے لیے. سچے لوگ وہ بیٹھے اٹھیں اور جھوٹوں سے اجتناب کریں. مجبوری ہے ٹھیک ہے، ورنہ جھوٹوں سے بچیں. جو سچا آپ کو سمجھتے ہیں آپ یہ بندہ سچا ہے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، تاکہ جو بندے کا وہ ہے جھوٹ کا ایلیمنٹ وہ نکلتا جائے گا. یہ سائنس ہے ساری اللہ والوں سے نسبت جو کیا آپ میں کہا جاتا ہے. حضرت صاحب فرمایا کرتے پردے میں راج غم پہ نہ ہو. بندے کو پتہ نہیں لگتا. جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں کہہ سیٹ بیلٹ باندھ دو، بھاگ لی. اب آپ بیٹھ کے سو گئے سو گئے آپ. اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو پتہ لگے آپ عمان آ گیا. عمان بیٹھے تو آپ کو یار عمان آ گیا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے یہ چیز فالو کی کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ عمان جانا چاہتے ہیں نا، آپ جہاز کا ٹکٹ خریدیں، اس میں بیٹھ جائیں، اٹھیں بھی نہ، آپ ہلیں بھی نہ. ویسے بیٹھ پائے ہلنا نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ عمان پہنچ جائیں. مگر راستے میں سے جہاز سے چھلانگ نہیں لگانے تھی. راستہ رہا شجر سے ایک یہ بات. دوسری یہ بات جو ہے بڑی بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ دو کیٹیگریز ہیں مسلمانوں کی. دو کیٹیگریز آپ لے لیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو اللہ کی طرف جا رہی ہے، اللہ کی طرف جا رہی ہے. پرہیزگار کیٹیگری کہہ لیں، نیکوکار لوگ ہیں. ایک گناہ گار لوگ ہیں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ایک گناہ ہے. سارے مسلمان الحمدللہ مسلمان. اب زیادہ ڈرنے کی کس کو ضرورت ہے؟ گناہ گار کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے یا پرہیزگار کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے؟
یعنی زیادہ ڈرنے کی تو یہی لگتا ہے نا جس کے زیادہ گناہ ہیں اس کو زیادہ ڈر ہونا چاہیے، اور جو صبح دوپہر شام نیکیاں کر رہا ہے تو جو نیکیاں بھی تو کر رہا ہے اتنی، تو بظاہر یہی لگتا ہے نا کہ اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے جو گناہ کر رہا ہے۔ اصل میں ہے الٹ، جو اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ پرفیکٹ، پاک ذات پرفیکٹ ہے، تو جو اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پرفیکٹ ہوگا، پرفیکٹنیس اس میں آتی ہے، اس کی امپرفیکشن جو ہے وہ دور ہوتی جاتی ہے جو اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے، اس کی وہ چھوٹا سا بھی کوئی غلطی کرے گا تو ایک دم اس پہ آئے کیمرے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ وہ ایک دم معافی مانگے گا، بہت معافی۔ جیسے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں 2 مکوڑے لڑ رہے تھے، میں نے کانٹا لگایا وہ پھٹ گیا، میں آج تک کہتے ہیں فرماتے ہیں مجھے افسوس ہے، مجھے کیا ضرورت تھی اس کو کانٹا لگا، فرماتے میں ایک دن نماز پہ گرمیوں کے دن تھے، فرماتے میں وضو کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وضو کرنے سے ٹھنڈک آ جاتی ہے گرمیوں میں، میں نے ایک دم اللہ سے کہا یہ وضو تو میں کر رہا ہوں اللہ کے واسطے، یہ تو پھر میں ٹھنڈک کے واسطے نہ کروں۔ تو باریکیاں ہوتی ہیں، اس پہ نظر ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ کہیں اس چیز پہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند، تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی۔ کیوں؟ اس طرح ایک بچہ ہے بہت اچھا ہو اپنے سبجیکٹ میں تو ٹیچر کی خواہش ہوتی ہے 100/100 آئے، اگر اس کے 99 بھی آ جائیں تو ٹیچر جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ 100/100 والا بچہ تھا، اس کا 1 نمبر کٹ گیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ٹیچر جو ہے پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ میاں اپنے بندے جو اس کی طرف راغب ہیں ان کو 100/100 دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا جو گناہ گار لوگ ہیں وہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تمہارے سے مایوس ہوں، لہٰذا تم بھی میرے سے مایوس نہ ہو۔ کبھی یہ 1 fine morning ایسی آئے گی کہ تم میری طرف لوٹ آؤ، وہ یہ نہ خیال کریں گے یار ہم تو گناہ گار ہیں ہمارے کیا بنے گا، لا تقنطوا من رحمت۔ اس لیے جو بڑے سے بڑا گناہ اور مسلسل گناہ بھی بندہ کو کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سیکھ کرے اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس، مدد سیکھ کرے، گناہ سے بچنے کی مدد مانگے، توبہ کرے، یہ سسٹم ہے، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ مایوس نہ ہو۔ اسی طرح یہاں چاہے جس لیول پہ ہو تقوی کے وہ ہر وقت محتاط کرتا ہے، ہر وقت یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اس کو وہ ڈرتا ہے اور اس کو وہ پھر تقوی ہے نا، ڈرنے کا مطلب تقوی ہے، اور وہ اس کو ادھر اگر وہ ڈرے گا تو وہ مایوسی کی طرف نکل جائے گا، اس کا ڈر جو ہے وہ اس کو مایوسی کی طرح، اس لیے جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ امید دلانی چاہیے۔ اگر آپ کسی گناہ گار کو کہیں گے کہ تو بخشا نہیں جائے گا، تو کہے گا یہ کوئی نئی چیز تو نہیں، تو 10 میں پہلے بتائی۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو میرے سے معافی مانگے میں معاف کر دیتا ہوں، سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب سارے ایک ایک چیز معاف، مگر مایوس نہ ہو میرے سے،
مایوس ہو گیا تو وہ اپنا خود ہی تصور کرے گا کہ میں تیرے سے آخری دم تک مایوس ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ جو وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں اب حجت پوری ہو گئی, اب یہ لوٹ کے نہیں آئے. اس طرح ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, ہر ایک کو موقع ملا نا. تو جب اللہ کو پتہ لگے اب یہ نہیں, پھر اللہ تعالیٰ کو دل پہ مہر لگا. جن لوگوں کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے وہ تو پھر کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں, دیر آؤٹ, وہ بس جیتے جی وہ مر جاتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہیں, جو اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں, کلمہ گو ہیں, وہ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے تو توبہ کا دروازہ ہے وہ کھلا ہو, کبھی مایوس نہ ہو. اور یہ جو دوسری کیٹیگری کبھی غافل نہ ہو. غافل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ذاکر, اس کا الٹ ہے غافل. جس طرح رات کا الٹ دن ہے نا, موت کا الٹ حیاتی ہے, اسی طرح غافل کا الٹ ذاکر ہے. یعنی ذاکر کا الٹ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے. تو چاہے آپ جس اسٹیج پہ بھی ہوں کبھی غفلت نہ کریں. جیسے ایسا فرمایا کرتے تھے کہ بڑے احساس نے ان کو فرمایا تھا کہ ذکر میں کمی نہ آئے, ذکر میں کمی نہ آئے, کیونکہ اس سے بیٹری کمزور ہو جاتی ہے. ذکر آپ کا چارجر ہے جس سے آپ کی ساری گیم چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ آپ کا کام پورا ہو جائے. ذکر میں باقی تو یہ فرمائے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں ہمیں یاد کریں. یہ اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کا کیوں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ چیز بتاتا ہے جس سے ہماری بھلائی. اور اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ ذکر میں ان کی بھلائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ پیکیج بھی دیا ہوا ہے نا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور ہنٹ بھی دی ہوئی ہے, ایسا کر سکو گے جب میرا شکر کرو. جو بھی میں نے تمہیں بخشا ہے روحانی طور پہ یا مادی طور پہ اس کا شکر کرو. اور ساتھ فرمایا ناشکری نہ کرنا. دو چیزیں فرمائی ہیں کہ شکر کرتے رہنا, ناشکری. ناشکری اور شکر دو الگ الگ ہمارے. آپ کو کوئی ایک چیز میں دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں تھینک یو, تو آپ نے شکر کیا. آپ کو میں نے ایک اور چیز دی, آپ نے کہے کہ یار یہ چیز دے دی, یہ ناشکری میں آ گیا. شکر کرتے رہنا, شکر کرتے رہو گے تو اس کی برکت سے ذکر کرتے رہو گے. میرا ذکر کرتے رہو گے, میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. تو یہ ہے کہ ہر حال میں شکر اور توبہ, شکر اور توبہ. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے حساب لگائیں اپنی غفلتوں کا اور گناہوں کا, نافرمانیوں کا, تو ہمارا دل ہمیں کہے گا کہ یار 24/7 توبہ کرنی چاہیے. کیا ہمارا دل کہے گا جب تو اگر 24/7 کی توبہ کرے تو کام پتہ نہیں بنے نہ بنے, اتنے گناہ گار ہیں. اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے خود قرآن شریف میں فرمایا کہ اگر تم حساب کرنا چاہو, شمار کرنا چاہو, نہیں کر سکتے. جب نعمتیں شمار ہی نہیں ہو سکتی تو پھر تو 24 گھنٹے بھی کم ہوئے شکر کے لیے. اور 32 دفعہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم کس نعمتوں کو نعمت کو جھٹلاؤ گے, یعنی شکر نہیں کرو. نعمتیں گنوا کے اس میں آخرت کی نعمتیں بھی گنوائیں, دنیا کی نعمتیں بھی گنوائیں, آخرت کے عذاب کا بھی بتایا. یہ آخرت کے عذاب ہے, اب بھی شکر نہیں کرو گے میرا. یہ ملے گا جنت میں. اور اگر بڑی تفصیل سے بتایا گیا, فرمایا کہ وہاں باغ ہوگا اور سارا ڈسکرائب کیا. پھر فرمایا سورہ رحمان میں وہاں ایک اور باغ بھی ہوگا. آپ دیکھیں ذرا تفصیل سورہ رحمان, ایک اور باغ بھی ہوگا. یہ فرما کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
پھر فرمایا وہ بڑا گہرا سبز ہوگا باغ، اور پھر فرمایا فب یہی حال ہے. مطلب اس کا گہرا سبز ہونا جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جس کا تمہیں شکر کرنا چاہیے. اور تمہیں ایک باغ دیا تو ایک اور باغ جو دے رہے تمہیں اس کا شکر کرنا چاہیے. اور جو پہلا باغ دیا تھا اس کو پہلے بتایا کہ یہ باغ ہوگا تو یہ آ رہا ہے. اور وہ بیچ میں یہ بھی سمجھ دیا اللہ نے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں. فارمولس، بک آف فارمولس، فارمولا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کرو گے تمہیں اس کا نیک صلہ ملے. ایز سمپل ایز ٹو کوسچن. تو اس لیے یہ توبہ اور شکر، توبہ اور شکر. اور یہ جو درود شریف کی ہم بات کرتے ہیں نا، درود شریف کی درود شریف کے بڑے فضائل ہیں. ایک جو مشہور فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 رحمتیں اللہ کی ملتی ہیں، اور 10 درجے ملتے ہیں. تو گویا درود شریف میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سب کچھ ملتا ہے. اور جیسے میں نے لاسٹ ملاقات میں بات کی تھی، مجھے جب آپ نے دیکھ رہے تھے میں نے عرض کی تھی کہ آپ سے بعد میں بتایا تھا کہ اگر درود شریف ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں دعا میں اپنی، صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں پڑھتے ہیں آپ، تو وہ بہتری ہوگی اس میں آپ کے لیے، بجائے اس کی کہ آپ اپنے لیے دعا مانگیں. یا اللہ پاک مجھے یہ عطا فرما دے. بندہ مانگتا ہے، مانگنے میں گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. لیکن اگر آپ وہ کام اللہ پہ چھوڑ دیں تو پھر وہ اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو اس نے اب میرے پہ ڈال دیا کام، اس لیے تو پھر اب اس میں بہتری ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فرمایا کہ اس حدیث شریف میں کہ اگر اور درود شریف پڑھو گے تو پھر اور بہتری ہوگی. دعا مانگنا یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کا دل کرے. اگر آپ کا دل کر رہا ہے دعا مانگنے کو تو دعا مانگیں، جبکہ بہتری 100% اس میں ہی ہے درود شریف میں. لیکن دل جب کرے، جب عمل وہی قبول ہے جو دل سے نکلے گا. اور میرا دل کر رہا ہے میں کوئی دعا مانگ لوں، کوئی درود شریف پڑھ لوں، تو مجھے میں دعا بھی مانگوں اور میں درود شریف بھی پڑھوں. لیکن اگر میرے کو یہ کیفیت ہے کہ درود شریف بھی مجھے پڑھنی چاہیے اور میں دل سے درود شریف پڑھے جا رہا ہوں، درود شریف پڑھے جا رہا ہوں، تو جو میں نے دعا نہیں مانگی اور درود شریف میں نے پڑھ لی تو وہ دعائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے. وہ اگر آپ کی بہتری ہوئی تو قبول ہو جائے گی، نہیں اس میں بہتری تو نہیں ہوگی، مگر رہے گا تو مل جائے گی، مؤخر ہو جائے گی آخرت میں آپ کو اس کا علم ہے اور آپ اطمینان میں ہوں گے. دیکھیں دعا مانگتے نا آپ تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا دعا آپ کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. جب آپ دعا کی جگہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو آپ اطمینان میں آ جاتے ہیں. مجھے آپ سے کوئی کام ہو، مجھے آپ جائیں یہ کام آپ کہیں ٹھیک ہے تو میں کر دوں گا. ایک ہے کہ میں کیا ہے آپ پہ چھوڑتا ہوں، پھر آپ کے فرض ہو جائے گا یار اس بندے نے میرے پہ یہ چھوڑ دیا، تو اب مجھے تو یہ ایسا کرنا چاہیے کہ یہ خوش ہو جائے، میرے پہ آئے نا، حرف نہ آئے. جس نے میرے پہ چھوڑ دیا تھا تو آپ تو اللہ کی ذات پہ جب آپ چھوڑتے ہیں، اور چیز بھی کیا ہے کہ درود شریف بیچ میں ہے جو اللہ تعالیٰ خود پڑھ رہا ہے، اللہ کے ملائکہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس لیے دیکھیں اس کا بڑا دل کر رہا تھا کہ یہ دعا مانگو اور یہ قبول ہو اور یہ چیز اس کو ملے، مگر اس نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ بات سنی کہ اگر درود شریف پڑھو گے
تو اللہ کفایت کرے گا تمہارے لیے اور بہتری ہوگی اس میں تمہارے لیے. تو اس دعا ترک کر دی اور دروشی کر دی تو آپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اب اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو بہتری ہوگی. مگر ہو دل سے، بوجھ نہ ہو. تو یاد رکھیں کہ وہی درود شریف معجزے کریٹ کرتی ہے جو دل سے نکلے. جب ہم وہ فکس تسبیح پڑھتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کئی دفعہ مشکل آ رہی ہوتی ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے. وہ والی درود شریف پڑھنا جو فکس ہے وہ ضروری ہے. جس طرح فرض نماز آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے چھوڑ تو نہیں سکتے نا، وہ فرض ہے. وہ درود شریف آپ منیمم پڑھتے ہیں 3 تسبیح ڈیلی، وہ 4 دن، وہ فرض ہے، وہ ضروری ہے. مگر اس کے علاوہ جو نفلی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ہو چاہیے کہ دل سے ہم. اور اگر وہ نفلی نماز ہمیں وہ بوجھ لگتا ہے پھر ہم پڑھتے ہیں، وہ پھر مجاہدہ آپ کے لیے. اور جب اس میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے وہ پھر مشاہدے کی شکل ہو جاتی ہے. وہ پڑھتے رہنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عادت بن جاتی ہے پڑھنے کی. پھر وہ ایک اسٹیج آتا ہے کہ آپ کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے سارا وما لینا باتیں ہو رہی تھی.